الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں اپنا دین سیکھیں کورس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور ہم اس کورس میں سب سے پہلے قرآنی صورتوں میں سے قصار السور، چھوٹی چھوٹی صورتیں سیکھ رہے ہیں، اور آج ہم سورہ المسد سیکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ سیصلی نارا ذات لہب۔ وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ وامرأته حمالة الحطب۔ اور اس کی بیوی بھی جہنم میں جائے گی، جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ فی جیدها حبل من مسد۔ اس کی گردن میں پوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ابو لہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن آپ کا بڑا دشمن تھا۔ اس کی بیوی ام جمیل تھی، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دشمنی کرتی تھی۔ اس سورہ میں انہیں دونوں شوہر بیوی کی نندا کی گئی ہے، مذمت بیان کی گئی ہے۔ اس سورہ کا شان نزول یہ ہے، کنٹیکسٹ یہ ہے کہ صفا پہاڑی پر ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھتے ہیں، جبکہ آپ کو حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، یا صباحا۔ یہ وہ انداز تھا جسے عرب یہ سمجھتے تھے کہ کوئی آفت ہے جو آنے والی ہے، کوئی مصیبت ہے جو آنے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کے لیے اس وقت کا سب سے بہتر جو اسٹیج تھا، اس اسٹیج کو استعمال کیا۔ چنانچہ سب کے سب لوگ اکٹھا ہو گئے کہ دیکھیں کیا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سب سے کہا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ میری پیٹھ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتی ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا کہ ہم نے تو آپ کو سچا اور امانت دار پایا ہے، آخر ہم آپ کی بات کیوں نہ مانیں گے؟ تب آپ نے کہا کہ انسانوں، آخرت کی تیاری کر لو، میں تمہیں ایک بڑے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں، اور وہ عذاب یہ ہے کہ تمہیں ایک دن مرنا ہے اور حساب و کتاب چکانا ہے۔ اس لیے ایک اللہ کی عبادت کرو اور ایک اللہ سے لو لگاؤ۔ یہ سننا تھا کہ ابو لہب نے کہا، تباً لک الہذا جمعتنا، تیری ہلاکت اور بربادی ہو، کیا اسی لیے تو نے ہم سب کو یہاں پر اکٹھا کیا ہے؟ اسی سندربھ میں یہ سورہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، جس میں اس بات کی وضاحت کر دی اللہ نے کہ ابو لہب جہنمی ہے، اس کی بیوی بھی جہنمی ہے۔ قرآن کا یہاں پر ایک معجزہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابو لہب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے جھوٹ موٹ کا بھی یہ ظاہر کر سکتا تھا کہ دیکھو، لیکن میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے سب کو احساس دلاتا کہ میں مسلمان ہو گیا، تمہارا قرآن جھوٹا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق نہیں دی، اسے توفیق نہیں ملی اسلام کی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے۔ اور ابو لہب کے ساتھ واقعی
بہت ہی ذلت کا معاملہ ہوا۔ جنگ بدر کے کچھ ہی دنوں بعد عدسیہ نام کی ایک بیماری کا وہ شکار ہوا، جس میں طاعون کے جیسے گلٹی نکلتی ہے، اور اسی سے اس کی موت بھی ہو گئی۔ 3 دن تک اس کی لاش پڑی رہی، سخت بدبو پھیلنے لگی، تو بیماری پھیلنے کے ڈر سے اس کے بیٹوں نے دور سے ہی اس کے جسم پر مٹی اور پتھر ڈال کر اسے دبا دیا۔ یہ ہے ذلت کی موت۔ اس سورہ میں حمالۃ الحطب ابو لہب کی بیوی کا لقب بتایا گیا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے لکڑیاں ڈھونے والی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے اس کا 3 مطلب بیان کیا ہے۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں ام جمیل اپنے شوہر کی آگ پر لکڑیاں لا کر کے ڈالے گی، اس لیے کہا گیا کہ لکڑیاں ڈھونے والی۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ام جمیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں لکڑیاں لا کر کے ڈالا کرتی تھی، اس لیے حمالۃ الحطب کہا گیا ہے۔ تیسرا مطلب اس آیت کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ دراصل ابو لہب کی بیوی کی چغلی کی طرف اشارہ ہے حمالۃ الحطب کے ذریعہ، کیونکہ وہ کفار مکہ کے پاس جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کرتی اور لوگوں کو آپ کے خلاف اکساتی تھی۔ برکیف اس سورہ میں ابو لہب اور ام جمیل کی ہلاکت کی طرف اشارہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور واقعی ذلت کی موت سے دوچار ہوا ابو لہب، اور دونوں جہنم میں بھی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔